کل مغرب کے بعد میں نماز پڑھ کے فوراً یہاں پہ آیا ہوں، ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک مولانا صاحب، مولانا ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، اور اس جماعت سے وابستہ ہے اشاعت التوحید والسنہ۔ یہ وہ جماعت ہے جن کے نزدیک ہمارے علاوہ سبھی کافر ہیں، سبھی مشرک ہیں، سبھی بدعتی ہیں۔ دیوبندی ہے یہ مشرک ہے، بریلوی ہے یہ بدعتی ہے، اہل حدیث ہے یہ تو گمراہ ہے۔ اس جماعت سے وابستہ ایک بندہ جاہل نہیں، جسے جماعت کا منشور کا پتہ نہ ہو، پیر بھی ہیں، ان کے مرید ہیں، ان کے فالوور ہیں، فین ہیں، سب کچھ ہے، وہ بندہ اٹھ کے کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، عمران خان کسی نبی سے کم، استغفر اللہ، میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا، مگر پھر بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صدقی کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، کوئی بھی کسی بھی جماعت سے ہے، تو اس بات پہ تو متفق ہے صدیق صدیق ہے، مگر کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء ضروری ہے۔ بزرگ لوگ کیا کہتے ہیں، لکھا ہوا کیا ہے، روایات میں کیا ہے، افضل البشر مگر بعد الانبیاء ہے۔ اس چیز کی تمیز ضروری ہے کہ یہ ضرور کہنا ہوتا ہے صدیق افضل البشر ہیں مگر بعد الانبیاء۔ جب صدیق کے لیے یہ ضروری ہے کہ کہنا ہوتا ہے کہ افضل ہیں، صدیق ہے مگر بعد الانبیاء، تو ایک بندہ خود کے ہے پرفتن جو زمانہ ہو، اس میں یہ کھڑے ہو کے سٹیج کے اوپر کہے کہ بھائی عمران خان صاحب نعوذ باللہ من ذالک نبی سے کم نہیں ہے، صدیق کے لیے ہے کہ بعد الانبیاء ہے، افضل البشر عمران خان صاحب، تو لوگوں کا اشتعال یہ سب کچھ ایسا ہوگا۔ بہر کیف اس معاملے کے لیے میں مذمت کرتا ہوں، ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس معاملے میں سوچ بچار کرتے، اور میں یہ بات ڈر ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ بھی وہی ہو مولانا عالم نگار صاحب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مولانا ہے، ساتھ کھڑے ہوئے ایک جاہل بندہ، جن مطلب دینی تعلیم نہیں ہے، دنیاوی تعلیم ضرور ہے، مگر وہ خود روک رہے ہیں کس کو، عالم دین کو، روکنے کے بعد یاد دلانے کے بعد سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں، اور سامنے سے لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہے تھے رکے رکے، مطلب جان بوجھ کے کیا ہے۔ ایک ہی دن کی بات ہے، لاہور میں احتجاج ہے تو برہنہ لڑکی کھڑی ہو جاتی ہے، مردان میں احتجاج ہے کو رسالت پر ڈاکے، رسالت پر اٹیک، اور اسی طرح چند روز پہلے سٹیج پر ایک بچے کو، شاید آپ کو پتا ہے یہ بات آپ چھپائے، کسی بچے میں اتنی وہ نہیں ہوتی کہ وہ صلاحیت، کوئی ٹیلنٹ، وہ ایک بڑے سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرے، اسے کوئی ٹیچر سکھا دیتا ہے، کوئی قاری صاحب سکھا دیتا ہے، والدین میں سے کوئی سکھا دیتا ہے، ظاہری بات ہے بچہ ماں کے پیٹ سے تو کوئی ذاتی طور پہ تو ایسا نہیں کر کے آتا، بچہ سٹیج پہ کیا وہ عجیب اٹیک کرتا ہے ختم نبوت کے اوپر، اور بڑے بڑے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے، میرا دل کرتا ہے میں عمران خان صاحب کی بات سنوں، کیونکہ جب یہ بات کرتے ہیں ایک معیار ہے ان کی باتوں میں، ایک کوالٹی ہے، صدق کی بھی ہے، میں اس چیز کو بالکل میں یقین سے کہیے، میں جب یہ بات کرتے ہیں تو بڑے غور سے سنتا ہوں، میں نے اتنی توجہ سے نواز شریف صاحب یا آصف علی زرداری صاحب کبھی بات توجہ سے نہ سنے گی، جب یہ بات کرتے ہیں رکتے نہیں ہیں ماشاءاللہ، بلا خوف بلا جھجک، کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بات کرتے ہیں رکتے نہیں ہیں۔ میں خود جب بھی بات کرتا ہوں تو بات کرتے ہوئے رک جاتا ہوں، یا کچھ کہنا اور ہوتا ہے، کچھ کہا اور جاتا ہے، یا ویڈیو ریکارڈ کر کے بعد میں کٹ کرتا ہوں، مجھے خود بعد میں خیال آتا ہے یار یہ تو مجھے نہیں کہنا چاہتا۔ اس عمر میں عمران خان صاحب بالکل کس طریقے سے بات کرتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی جھجک نہیں، کوئی خوف نہیں، جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اسلامی ٹیچے دیتے ہیں، زبان لٹکا جاتی ہے، آخر کیا ہے اس میں؟ بہت ساری اچھائی ہیں، بہت خوبی ہے، انہوں نے آزادی کے خلاف قوم میں شعور اور سب کچھ، میں اس چیز کا معترف ہوں، بالکل اچھا کیا ہے، اور کسی اور لیڈر میں ایسا شاید جرأت، بہادری، شجاعت نہ ہو جو عمران خان صاحب نے کیا، لیکن ایک بندہ ہے خود وہ اقوام متحدہ میں بیٹھ کے بڑے لوگوں، بڑے لیڈروں کے سامنے رسالت کی بات کرے، لیکن وہ خود اپنے گھر آ کے رسالت کے اوپر اٹیک کرے، کچھ ہے تو صحیح۔ پھر میں جب ان کے کچھ یعنی حق میں کہوں تو مجھے یہ ڈر لگ جاتا ہے کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو جو مردان کا واقعہ ہوا۔ کیوں مجھے ڈر ہے؟ کیونکہ اسلامی جمہوریہ ہے، اس میں کوئی اٹھ سکتا ہے، کوئی کچھ کبھی بھی کر سکتا ہے، یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے، ظاہری بات ہے۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ مردان واقعی مذمت کریں، لاہور واقعی مذمت کریں، اسٹیج پر جو واقع ہو مذمت کریں،
کتنے واقعے کی مذمت کریں گے، لیکن کچھ بہت دل کرتا ہے میں یقین کیجئے کئی دفعہ میں نے سوچا ہے عمران خان صاحب جو بیان کرتے ہیں کہ اس جملے کی میں تعریف کر دوں، ویڈیو ریکارڈ کرو اس جملے ماشاءاللہ کیا کہا، لیکن پھر ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کل یہ اسلامی ٹچ دے دیں جس سے اشتعال پھیلے۔ تو کچھ خدا کا خوف کیجیے، پی ٹی آئی اچھی جماعت ہے، چلے ایک سلیقے کے اوپر، ایک طریقے کے اوپر، اپنے منشور کے اوپر، لیکن یہ تو نہ ہو آپ کہیں گے ضرور نون لیگ والے، پی پی والے، مولانا فضل الرحمان ان کے ہاں تو اس طریقے سے اس جیسے جیالے بھی ہیں جو اس میں ہیں، اگر ہوں گے ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کوئی انکار نہیں، شاید آپ نہ دیکھے ہوں گے مگر کم ہے، لیکن پھر بھی مانتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ ان سے بھی زیادہ ہے، مگر وہ تو بزنس کی بات کرتے ہیں، وہ کرپشن کی بات کرتے ہیں، وہ ریاست اسلامی پاکستان ان چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ پھر ایک بندہ خود کہیں مدینہ کی ریاست کی بات کرے، مدینہ کی ریاست آپ سمجھتے ہیں مدینہ کی ریاست کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، ایک پرفتن زمانے میں موجود ہے، مسلمان ایک الگ چیز ہے، تاریخ میں جا کر مدینہ کی ریاست کی بات مجھ جیسے مسلمان میں اور مدینہ کی ریاست میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک بندہ وہاں تک بات لے جائے، ایک بندے میں اتنی ہمت ہو، بہادری ہو کہ اس تاریخ کو چھوڑ کر وہاں تک پہنچ جائے، پھر اٹیک کر دے، کیا اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی سٹوری تو نہیں ہے؟ اس لیے عمران خان صاحب کے اندر جتنے بھی خوبیاں ہوں اور تعریف کرنے پہ بہت ڈر، بہت خوف، سہم جاتے ہیں لوگ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے مردان میں ہوا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں۔ اللہ بچائے، اللہ ہدایت دے۔ بس بہت کچھ کہنے کے لیے دل کر رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔